بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے آج سورۃ الماعون سنایا مجھے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور خوشائند بات ہے کہ آپ حضرات کی تلاوت میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ عبید اللہ بھائی آپ نے سنایا، پھر حسر الدین بھائی نے اور تمام لوگوں نے، تو یہ جو تبدیلی ہے اس کو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میں تو محسوس کر ہی رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو غلطیاں اور جو یعنی ملاحظات شروع میں ہم بتاتے تھے آپ کو، الحمدللہ وہ ساری چیزیں آپ کی کافی بہتر ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ را پر کرتے تھے تو را کو اس قدر موٹا آپ کر دیتے تھے کہ اس میں یعنی جو صفت تقریر ہے وہ غائب ہو جاتی تھی، تو وہ آپ کی درست ہو گئی ماشاءاللہ۔ ذال اور زائی میں فرق تھوڑا سا کم ہوتا تھا، اس میں بھی تبدیلی آئی۔ ضاد آپ حضرات نے بہت اچھا نکالا، اور عن صلاتہم میں جو عن میں اخفا کیا آپ نے، وہ اخفا جو ہے اس میں تفخیم کے لحاظ سے آپ نے افخائے مفخمہ کا جو طریقہ ہے اس کو ادا کیا آپ نے۔ الذین هم یراؤون میں بھی آپ نے ماشاءاللہ را کو پر کیا۔ البتہ ہمارے اس میں ایک غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ارائیت الذی، دیکھیے جس پہ میں نے پچھلے کلاس میں توجہ دلائی تھی اور یہ بات کہی گئی تھی کہ بعض حضرات اس میں مد لگا دیتے ہیں، یعنی حمزہ مسہلہ، حمزہ کو تسہیل کر کے پڑھتے ہیں ارائیت الذی، تو یہ حمزہ محققہ یعنی دو حمزہ ہیں، دونوں حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے تحقیق کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں حمزہ محققہ۔ اور اگر آپ دوسرے حمزہ کو واضح نہیں کریں گے تو اس کو حمزہ مسہلہ کہتے ہیں، اور حمزہ مسہلہ کا قاعدہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے سبق میں آپ کو آئے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر دو حمزہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کے قاعدے ہیں، اس میں حمزہ مسہلہ ایک قاعدے کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ دو حمزہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف ایک حمزہ ہے، اور اس کے بعد یا جو ہے یا کیا نام ہے کس چیز کی یا ہوتی ای، یہ یا کون سی کہی جائے گی؟ ظاہر بات ہے کہ مد نہیں ہے، یہ کون سی یا کہیں گے بھائی؟ عبید بھائی بتائیے، اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ لین کہیں گے نا، جی حرف لین والی یا ہے، تو حرف لین کی یا جب ہم حرف لین پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، نرم انداز سے پڑھنا ہے مگر کھینچنا نہیں ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ نہ ارائیت الذی، نہ ارائیت الذی، بہت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ارائیت الذی، چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ بالکل واضح ہو اور اس میں مد نہ ہو، مد نہ ہو۔ ارائیت الذی، ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یحض جو ہے، پچھلے ہفتے یعنی جب ہم سورہ کے مشق کر رہے تھے تو آپ نے یحض پڑھا تھا، ہے نا، اس وقت بھی اس کی مشق ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا ولا یحض، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، پورا باب ہی بدل گیا اور پورا لفظ ہی بدل گیا، اس میں اس کو تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فویل للمصلین، سواد ماشاءاللہ بہتر نکالنے کی کوشش کی آپ نے شمائل بھائی۔ الذین ہم عن، جو اگلی آیت ہے اس میں ہا کو ہا کی طرح نکل گیا، الذین ہم ہو گیا، ہم نہیں ہے بلکہ الذین ہم، دیکھیے یہاں پہ چھوٹی ہا ہے جس کو ہم اردو میں چھوٹی ہا کہتے ہیں، ہائے محملہ کہتے ہیں اس کو، الذین ہم عن، اب یہ عن جو ہے تفخیم ہوگی، عن کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اخفا موٹا ہوگا، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ٹھیک ہے، تو یہ دو ہاں جی، تو اس کو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے، اس کی پریکٹس کر لیجئے، انشاءاللہ ہم آج نئی سورہ پڑھیں گے
اور اس سورے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ آج کون سی سورہ پڑھنا ہے بتائیے؟ سورہ ماعون کے بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ قریش. سورہ قریش. ویری گڈ جی، سورہ قریش ہم پڑھیں. سورہ دیکھیے قریش نہیں ہوتا، قریش ہوتا ہے. جو لین ہے نا، او رو رئی، رو نہیں، رئی، خوف نہیں ہوگا، خوف ہوگا. قریش نہیں بلکہ قریش ہوگا. لإیلاف قریش، حمزہ بظاہر کرنا ہے، لإیلاف قریش. قریش یہاں پر ہم کو مد بھی کرنا ہے رکتے وقت. کیوں؟ حرف لین پر مد کیا جاتا ہے. اور قریش میں کون سا مد ہوگا؟ کون بتائے گا؟ تین. مد لین. خالی مد لین نہیں کہیں گے، مد لین عارض. جی ہے نا، مد عارض ہوتا ہے ایک، یعنی حرف مد کے بعد سکون عارضی آ جائے تو مد عارض کہا جاتا ہے. اور قریش میں کیا ہے؟ چونکہ مد لین کے بعد سکون آ رہا ہے، سکون عارضی، تو مد لین عارض کہیں گے، لین کا اضافہ کریں گے. اور مد عارض جو ہوتا ہے وہ مد عارض ہوتا ہے، حرف مد کے بعد ہوتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ کتنا لمبا کھینچیں گے اس کو ہم، حروف لین کو؟ یعنی جب رکیں گے تو مد لین عارض کی مقدار کیا ہے؟ شمائل بھائی مقدار بتائیے کیا ہے؟ 2 حرکت ہوگا. اور خالی 2 حرکت ہوگی؟ اظہر بھائی بتائیے، اظہر الدین بھائی. عبید بھائی بتائیے. 4 یا 6. نہیں، 2 4 6، 2 4 6 تینوں اس کی مقدار ہے. چاہے آپ 2 حرکت کھینچیں، چاہے آپ 4 حرکت کھینچیں، چاہے آپ طول کر دیں یعنی 6. طول، توسط، قصر. ہاں، طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں. البتہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ایک سورہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی تلاوت کے دوران، آپ کو ایک ہی قاعدہ اختیار کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے مد لین عارض میں طول کیا ہے تو ہر جگہ طول کریں، قصر کیا ہے تو ہر جگہ قصر کریں، اور توسط کیا ہے تو ہر جگہ توسط کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے قریش طول کر دیا اور والصیف اس میں آپ نے قصر کر دیا، ایسا نہیں ہوگا. طول کرنا ہے تو ہر جگہ طول کیجئے، قصر کرنا ہے تو ہر جگہ، توسط کرنا ہے تو ہر جگہ توسط ہی کیجئے. ٹھیک ہے، اتنا خیال رہے بس. تو قریش میں مد کون سا ہے؟ مد لین عارض. اگلی آیت دیکھیں، ایلافہم. اس کو بھی بعض حضرات سے سنا گیا ایلافہم پڑھ دیتے ہیں، ایلافہم نہیں، ایلافہم. ای میں جو مد ہے مد اصلی ہے، یعنی جو مد ہے، حرف مد ہے، وہی در اصل مد ہے، اس میں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. تو ایلافہم، فہم، فا کو ظاہر کیجئے، ایلافہم. پھر رحلتش، رحلتش نہیں ہونا چاہیے، رحلتش، را پہ زیر، رحلتش. اور پھر شتائی، کون سا مد ہے اس میں؟ رحلت الشتائی. شمائل بھائی کون سا مد ہے؟ یہ مد متصل. مد متصل، بالکل. سیم ورڈ. متصل نہیں، متصل یعنی کنیکٹڈ. کیا چیز کنیکٹڈ ہے اس میں؟ حرف مد اور حمزہ. حمزہ. جی. ہاں، یعنی جو محل مد ہے اور سبب مد ہے، سبب دونوں مد. جمع ہو جائیں ایک کلمے میں تو اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر والصیف، سواد نکالنا ہے اور اس میں بھی مد لین عارض ہوگا. آگے دیکھیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
फलयअबुदू रब्ब हादल नहीं कहेंगे, बल्कि फलयअबुदू रब्ब हादल बैत। जी, फलयअबुदू, फलयअबुदू रब्ब हादल बैत। हादल बैत में कभी कभी कलकला सुना गया बाज हजरात से, हादल बैत कलकला नहीं होगा। रब्ब हादल बैत, बैत कहते वक्त क्या करना है, हम्स जाहिर करना है ता में। फलयअबुदू रब्ब हादल बैत, बैत। और वस्सैफ, उसमें भी क्या है, आपको हल्का सा हम जाहिर करना है। जी, الذي أطعمهم من جوع। जी, الذي أطعمهم कौन सा मद होगा जनाब? मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। क्यों मद्दे मुनफसिल क्यों होगा? हमजा अलग कलमे में। हमजा अलग कलमे में। या अल्लजी की जो या है वो हरफ मद है, वो एक कलमा हो गया। अतअमहुम में हमजा जो है वो दूसरे कलमे में, अतअमहुम दूसरा कलमा है, तो इसको हम मद्दे मुनफसिल कहेंगे। अल्लजी अतअमहुम। अलबत्ता मैंने आपको ये बात बताई है या नहीं बताई कि मद्दे मुनफसिल को हम मद्दे जायज भी कहते हैं। मद्दे मुनफसिल जायज, बताइए आपको ये बात नहीं बताई? नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं। हमने आपको पिछली रिकॉर्डिंग भेजी चूंकि, तो उसमें शायद होगी ये बात। अल्लज़ी अतअमहुम, मद्दे मुत्तसिल को मद्दे मुत्तसिल वाजिब कहा जाता है, और मद्दे मुनफसिल को मद्दे मुनफसिल जायज कहा जाता है। क्या बता सकते हैं क्यों वाजिब कहते हैं, क्यों जायज कहते हैं? आपने चूंकि रिकॉर्डिंग सुनी है होगी, तो बताइए क्यों कहा है? मद्दे मुत्तसिल को वाजिब इसलिए कहते हैं कि तमाम उलमा के नज़दीक, अहले फ़न के नज़दीक, तमाम कुर्रा के यहाँ मुत्तसिल का मद तवस्सुत वाजिब है, यानी लंबा करके पढ़ना ज़रूरी है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए वाजिब है, सबका इत्तेफाक है। ठीक है। अश्शिताई मद्दे मुत्तसिल है, इसको चार हरकत के बराबर खींचना जरूरी है तमाम अइम्मा के नजदीक, इसलिए इसको वाजिब कहते हैं। और अल्लज़ी अतअमहुम या मद्दे मुनफसिल जो है, उसमें चूंकि इख्तिलाफ है कि आप कसर भी कर सकते हैं और तवस्सुत भी कर सकते हैं, तूल नहीं कर सकते। तो इसमें इख्तिलाफ है, बाज अइम्मा तूल के कसर के कायल है और बाज जो है तवस्सुत के। तो दोनों की गुंजाइश है, इसमें दोनों की गुंजाइश है। अगर आप कसर कर रहे हैं तो हर जगह कसर करना होगा, जैसे मद्दलीन आरिज के लिए मैंने कहा। और अगर आप तवस्सुत कर रहे हैं, चार हरकत के बराबर खींच रहे हैं, तो आपको हर जगह तवस्सुत करना होगा। तो हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अल्लज़ी अतअमहुम, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'। अच्छा, और इसको हम खींच के भी पढ़ सकते हैं, अल्लज़ी अतअमहुम, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? क्यों जायज कहते हैं, क्यों वाजिब कहते हैं? तो सबब वजूब और सबब जवाज वो मैंने आपके सामने रख दिया। जू कौन सा मद है भाई? जू, अजहर भाई बताइए कौन सा मद है? जो, बहुत आसान बात है, ये तो बहुत आसान सवाल है। मद्दे आरिज लिस्सुकून। वेरी गुड, माशाल्लाह। मद आरिज लिस्सुकून, ठीक है ना? क्लियर है ना शमाइल भाई? जी मुत्तफिक है आप ना? क्योंकि वाव हरफे मद है और आइन पर आप सुकून कर रहे हैं, जो सबब है सुकून, और चूंकि सुकून आरजी है, मिन जुइन है ना, मुतहर्रिक हर्फ पर तनवीन पर आप वक्फ कर रहे हैं, तो वो वक्फ आरजी कहलाया। जब वक्फ आरजी कहलाया तो मद्दे आरिज होगा वो, है ना? मद्दे आरिज होगा।
اچھا یہاں پہ میں نے گول دائرہ بنایا تاکہ آپ رک جائیں، مشق کرنا ہے نا. تو بعض مصاحف میں یہاں پر آیت ہے، اچھا تو وہ گول دائرے والی آیت تو نہیں ہے، لیکن جیم کہیں بنا ہے میرے خیال سے کسی ہندوستان کے مصحف میں، یہاں تو اس مصحف میں نہیں ہے. تو آپ رک بھی سکتے ہیں، کوئی معنی میں فرق نہیں آئے گا. الذی اطعمہم من جوع، ہے نا. اچھا اطعمہم اس میں ادغام ہوگا، من اخفا ہوگا. اخفا کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد جیم حرف اخفا میں، حروف اخفا میں سے ہے. آگے وآمنہم من خوف، ہم ہا کو واضح کیجئے، وآمنہم، وآمنہم. حمزہ اور ہا کو واضح کر کے پڑھنا چاہیے ہمیشہ، حمزہ کو اور ہا کو. عرب کے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، عربوں کے ہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے. جب میں قطر آ رہا تھا تو میرے استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، انہوں نے 3 نصیحت کی تھی مجھے. ان 3 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی، چونکہ وہ میرے استاد بھی تھے، ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نصیحت یہ کی تھی کہ ہا اور حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ نہیں، لِإِيلَا نہیں، الَّذِي يَطْعَمَهُمْ نہیں، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، یعنی حمزہ محققہ کو بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے. تو وَآمَنَهُمْ، اور ہم ہا جو ہے ہائے محملہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو واضح کر کے پڑھنا. ہا کو تو ہم لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن ہائے محملہ چھوٹی جو ہا ہوتی ہے اس کو ہم صحیح ادا عام طور پہ نہیں کرتے. وَآمَنَهُم مِّن خوف اس طرح پڑھ دیتے ہیں، وَآمَنَهُم، وَآمَنَهُم مِّن خوف. اچھا من خوف پڑھیں گے، غنہ کریں گے، اخفا یہاں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اظہار اظہار ہوگا. ہوگا. اچھا شمائل بھائی کیوں اظہار ہوگا؟ حروف حلقی ہے یہ. ویری گڈ. نون ساکن کے بعد حرف حلقی، کوشش کیجئے کہ پورا جواب دیجئے. یہ کہیے کہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے، فا، اس لیے اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تو چلیے جی. اب ہم مشق کر لیتے ہیں. جی اب ہم مشق کر لیتے ہیں. انمیوٹ کر لیجئے آپ لوگ اپنا مائک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اعوذ باللہ من الرجیم. الشیطان الرجیم. جی عبید بھائی انمیوٹ کیجئے، میوٹڈ ہیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ أعوذ باللہ بالله اعوذ من باللہ من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم. ہاں ذال نکالیے، ذال. اعوذ، اعوذ طرف اللسان کو دانتوں کے سرے میں لگائیے، دانتوں کے کنارے میں لگائیے. اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ أعوذ باللہ من بالله من باللہ الشیطان من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. بسم اللہ کی تفخیم صحیح نہیں ہوئی ابھی شمائل بھائی آپ کی. بسم اللہ مت کہیے، بسم اللہ. اب تو تفخیم اور ترقیق کے قاعدے پڑھے ہوئے کافی دن ہو گئے، اس کے بعد کئی صورتیں ہم نے مشق بھی کر لی. بسم اللہ اور الحمدللہ، اب اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. بسم اللہ باریک پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. صحیح پڑھا، اب صحیح ہے ماشاءاللہ. لإيلاف قریش. لإیلاف لإیلاف قريش. قریش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
إيلافهم إيلافهم رحلة رحلة الشتاء الشتاء والصيف हाँ, एलाफिहिम के बजाय ईलाफिहिम पढ़िए, ईलाफिहिम, है ना। ईलाफिहिम, ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। जी पढ़िए। إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة الشتاء الشتاء والصيف अजहरुद्दीन भाई, रिहलतश थोड़ा सा जब हा निकालेंगे तो हा में चूंकि हमस है ना, हमस, उसको हम वाज़ेह करें, रिह, रिह, ये, और हलक से निकल रहा है तो रिहलतश शिताइ वस्सैफ। जी رحلة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الشتاء والصيف वस्सैफ, फा को हमस करेंगे, वस्सैफ, मद भी इसमें तो हम करेंगे। बहुत सारा है शेख, जी हम्स तो बहुत सारा, इसमें स्वाद भी है, शीन भी है, फा भी है, और हाँ जी, लेकिन चूंकि स्वाद और शीन में सफीर भी है, इसलिए आप लामुहाला आपसे हमस अदा हो ही जाएगा सफीर के साथ। और चूंकि फा में सफीर नहीं है तो इसलिए इस फा में ज्यादा एहतमाम करना है, हमें फा में ज्यादा एहतमाम करना है, बस ये है। जी, रिहलत الشتاء والصيف। رحلة رحلة الشتاء والصيف जी, فليعبدوا رب هذا البيت। فليعبدوا رب فليعبدوا هذا رب البيت هذا البيت हाँ, फा में भी देखिए हमस होगा, बिल्कुल फा जाहिर होना चाहिए, फा, फा शफतैन का, दोनों होठों का मिलना जरूरी है। फलयाबुदू, फलयाबुदू रब्ब हादल बैत। जी فليعبدوا رب فليعبدوا هذا رب البيت هذا البيت हाँ, आइन में देखिए, चूंकि आइन में एक सिफत जहर की पाई जाती है तो आइन को निकालते वक्त बहुत वाज़े होना चाहिए, हलक से भी आवाज निकले, इसमें जहर भी है और शिद्दत भी है, जहर भी है और शिद्दत भी है। फलयाबुदू, फलयाबुदू, अब आइन निकालते वक्त कलकला ना कर दीजिए, या आबुदू नहीं होना चाहिए, आइन पर सुकून है। फलयाबुदू रब्ब हादल बैत। فليعبدوا رب هذا فليعبدوا رب البيت هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي الذي أطعمهم من من جوع अतअमहुम में कलकला माशाल्लाह किया आप लोगों ने, अतअमहुम, हम को भी वाज़ेह करना है, हम, الذي أطعمهم من جوع। الذي أطعمهم أطعمهم من من جوع थोड़ा सा खफीफ सा मुझे एक चीज जो महसूस हो रही है कि ता भी हरफे मुफख्खम है और आइन भी हरफे मुखफ्फम है, हरूफ मुस्तालिया में से बराबर। अब आप लोगों में से किसी की आवाज मुझे लगी कि अतअम, यानी दोनों में इदगाम सा हो गया, यानी मर्ज हो गए दोनों, अतअमहुम, अतअमहुम, अत बिल्कुल अलग हो और आ बिल्कुल अलग, है ना, बिल्कुल ता के ऊपर जो
سکون ہے اس سکون کو بھی ظاہر کیجئے. آتو اور تا میں قلقلہ بھی ہے، اور جو وہ ہے جہر ہے وہ تو خیر ہے ہی ہے. اطباق بھی ہے اس میں، اطباق بھی ہے نا. اطباق کا قاعدہ میں نے پڑھایا تھا کیسے ہوتا ہے، بالکل منہ بھر کے ادا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اطعم الذی اطعمہم من جوع. جی الذي الذي أطعمهم من جوع. اظہر الدین بھائی، ہاں ہم کا ہاں واضح نہیں ہوا آپ کا، کوشش کیجئے ہم کا اطعمہم کا ہاں واضح ہو. چلیے، وآمنہم من خوف. وآمنهم وآمنهم من من خوف. خوف. جی اظہر الدین بھائی بالکل صحیح، یہاں پہ آمنہم کا ہاں آپ نے بالکل واضح کیا. وآمنہم، وآمنہم، اور آمن، دیکھیں یہاں پہ حمزہ مسہلہ کی طرح وآمنہم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وآمنہم. وآمنہم من خوف. وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. جی، صدق اللہ العظیم پڑھنا تلاوت کا حصہ نہیں ہے، کوئی واجب اور ضروری چیز بھی نہیں ہے. اگر پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب عظیم نے، اللہ جو عظیم رب ہے، اس کی جو بات ہے وہ سچی ہے، اس نے سچ کہا ہے نا. تو ظاہر بات کہ ایک دعائیہ چیز ہے اور اعتراف کی چیز ہے کہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ جو قرآنی آیات ہیں، جو احکامات ہیں، اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، کتاب ہے، وہ سچی کتاب ہے، اور اللہ نے جو باتیں اس میں کہی ہیں وہ سچ کہی ہیں. بس یہ چیز ہے. تو اس کو، جیسے کہ پہلے بات آئی تھی کہ اس کو جو لوگ ضروری سمجھتے ہیں تلاوت کے بعد پڑھنا، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں، پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات. تو چلیے یہاں پہ ہمارا کلاس آج کا یہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید حوصلوں سے نوازے، آپ کو ثابت قدمی اور صبر آپ کو عطا فرمائے. اس سلسلے میں جو دشواریاں ہوتی ہیں مخارج اور صفات کی ادائیگی میں، آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا دوہرا اجر دے، چونکہ ایک کوشش آپ کر رہے ہیں اور دوسری آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو دوہرے اجر کے آپ مستحق ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو نظر انداز فرمائے اور اصلاح کی توفیق دے. اقول قولی هذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.